ایک شخص کی، ایک بزرگ کی 85 سال کی ایج میں موت ہو جاتی ہے، قبرستان میں قبر کھودی جاتی ہے۔ لوگوں کو پہلے سے ہی غم ہے اپنے قریبی کی موت کا، ان کے کھو جانے کا، اور غم کی صورتحال میں جب وہ لوگ دفنانے پہنچتے ہیں تو وہاں پر کچھ غنڈے آ جاتے ہیں، شرپسند عناصر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب تم یہاں پر نہیں دفنا سکتے، اس قبرستان میں میت کو دفنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس میں کمپلین کی جاتی ہے، پولیس سے مدد مانگی جاتی ہے اور پولیس بھی ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ کسی بھی طرح کی مدد نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کے ایک معاملہ اتر پردیش کے مراد آباد سے سامنے آیا، جہاں نابالغ لڑکیوں کے خلاف پولیس نے شکایت درج کر لیا۔ کسی نے کمپلین کر دیا کہ میری بہن کو مسلمان لڑکیوں نے زبردستی برقع پہنایا، حجاب پہنایا، وہ اس کو مسلمان بنانا چاہتی ہے، اس کو کنورٹ کرنا چاہتی ہے، اس کو نان ویج کھلاتی ہے، اس کے خلاف کمپلین کرو۔ اور پولیس نے انویسٹیگیشن کے بغیر، تحقیق کے بغیر ہی شکایت درج کر لیا، کمپلین درج کر لیا۔ بعد میں جب سچائی سامنے آئی، ویڈیو وائرل ہوئی، تو پھر پولیس کو معافی مانگنی پڑی، پولیس کو وضاحت دینی پڑی اور کہنا پڑا کہ معاملہ کچھ اور تھا اور غلط طریقے سے ہمیں رپورٹ پیش کی گئی، اب اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی جس نے ہمیں مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ ادھر دیش بھر میں مزاروں کو توڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ویڈیو میں ان تمام موضوعات پر بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اطلاع دینی ہے کہ ملت ٹائمز کا کنکلیو 2 فروری کو ملت ٹائمز کے 10 سال مکمل ہونے پر دلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کنکلیو میں آنا چاہتے ہیں، اس تاریخی پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک QR کوڈ موجود ہے، اس کو اسکین کر کے اپنی رجسٹریشن کرا لیجئے، اندراج کرا لیجئے۔ صرف 300 لوگوں کی وہاں پر سیٹ ہے، 2000 سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک اندراج کرا لیا ہے۔ اس لیے جو لوگ رجسٹریشن کرا رہے ہیں، اندراج کر رہے ہیں، ان کو ہماری آفس سے کنفرمیشن کے لیے فون جائے گا اور میڈیا کٹس کے لیے ایک معمولی سی فیس کا مطالبہ کیا جائے گا تاکہ مینجمنٹ کو صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔ تو اب تمام لوگوں کے ایکسائٹمنٹ کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ اب تمام لوگوں کا ملت ٹائمز کے اس تاریخی کنکلیو میں دل کے گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کے اصل موضوع پر۔ یہ خبر ہے جے پور کی۔ جے پور راجستھان کی راجدھانی ہے اور وہاں ہلدی گھاٹی بہت ہی پرانا قبرستان ہے۔ 1990 سے ہلدی گھاٹی قبرستان میں مردوں کی تدفین ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا، کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، لیکن کل کی بات یعنی اتوار کے دن وہیں کے ایک 85 سالہ بزرگ کی میت ہو جاتی ہے اور ان کو دفنانے کے لیے ان کے گھر والے جب قبرستان پہنچتے ہیں، قبر کھودی جا چکی تھی، تب شرپسند عناصر وہاں پر آ جاتے ہیں، میجورٹی سماج کے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں اب کسی کو میت کو دفنانے نہیں دیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ یہ تو قبرستان ہے، یہاں ہم دفن کرتے آئے ہیں، ہماری اپنی زمین ہے، ہمارے پاس اس قبرستان کے ڈاکومنٹس موجود ہے، پروف موجود ہے، تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارک کی جگہ ہے، سرکاری جگہ ہے، تم یہاں پر نہیں دفنا سکتے۔ مہیلا پولی ٹیکنک کالج ہے، اس کے پیچھے ہلدی گھاٹی کے قبرستان ہے اور 1990 سے تدفین ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہاں پر بحث ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں نے سمجھداری سے کام لیا، مسلمانوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، مسلمانوں نے ان میں سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو دفنائیں گے، ہم دفناتے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں دفنا سکتے ہو۔ اب معاملہ بگڑنے والا تھا، لڑائی ہو سکتی تھی، آپس میں جھڑپ کی صورتحال آ گئی تھی، لیکن مسلمانوں نے یہاں پر اپنے آپ پر قابو رکھا، انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرشاسن کو کال کیا، تھانے میں فون لگایا گیا کہ آپ یہاں پر آئیے، یہ ہماری قبرستان کی جگہ ہے اور ہمیں دفنانے سے روکا جا رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گئے، 2 گھنٹے گزر گئے، 8-10 گھنٹے کا وقت گزر گیا، لیکن پرشاسن نے آ کر وہاں پر مدد نہیں کی، پرشاسن نے دنگائیوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، حالات کو ان لوگوں نے قابو میں نہیں کیا۔ 8-10 گھنٹے تک آپس میں بحث چلتی رہی، اس کے بعد مردے کو واپس گھر لایا گیا، قبرستان میں دفنانے نہیں دیا گیا اور پولیس نے کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کی۔ اب استھانیہ لوگوں نے اپنی ایک ویڈیو جاری کر کے پورے معاملے کی اطلاع دی ہے۔ بھائی سندرب میں ہم سب پرارتھی ہیں، آج سمے 11 بجے ہو رہا ہے رات کا، اور ہم یہاں پر پرتاپ نگر تھانے میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے، تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دن میں ہلدی گھاٹی روڈ پہ جو پیچھے مہیلا پولو ٹیکنک کالج کے پیچھے جو اپنا قبرستان ہے، قریب 100 سال پرانا ہے وہ، اور وہاں پر دفنانے کرنے کا جو کام ہے اپنی پیڑھیوں سے، پرکھوں کے
اور اپنے پرداداؤں سے کے سمے سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے کاغذات جو ریونیو بورڈ میں ہے، ہاؤسنگ بورڈ میں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، ودمان ہے۔ آج کسی کی پڑوس میں منصوری سماج کے میت ہونے کے کارن ہم وہاں پر گئے۔ ہم جب قبر کی کھدائی کرنے لگے تو 2-3 ویکتی وہاں پہ آئے اور ہم کو کہا صاحب یہ یہاں پارک بنائیں گے، کریں گے، اور ہم کو وہاں پہ پریشان کیا، ہم کو کھودنے نہیں دیا گیا۔ تو ہم نے ان کو ہمارے دستاویز دکھائے جو آواسن منڈل نے دے رکھے ہیں، ریونیو بورڈ نے دے رکھے ہیں، اور ہمارے پاس سن 1991 سے لے کے اب تک کے کاغذات ہیں۔ تو وہ کاغذ ہم نے ان کو دکھائے، پھر بھی نہیں ہوا۔ پھر پرشاسن کو بلایا گیا تو پرشاسن نے ہم کو تھانے میں یہاں بلایا، تو ہم نے ہمارے کاغذات ان کو دے کر دیے، سب کچھ کر دیا، لیکن ہماری سنوائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ہم دن کے 2 بجے سے ہم یہاں ابھی رات کے 11 بجے تک یہیں پر ہیں، اور ہمارا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوا ابھی تک، اور کوئی ریلیف ہمیں ملی نہیں ہے، اور کسی بھی پرکار کی ہماری کوئی مدد کہیں سے کی نہیں جا رہی ہے۔ تو آپ میڈیا کے مادھیم سے یا انیہ پرکار سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے جو دستاویز ہے ویلڈ ہیں، اچت ہیں، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہماری مدد کی جائے، اور ہمیں جو سچ ہے وہ لایا جائے۔ ہم کوئی غلط نیت سے کسی کے پٹا مکان سے کچھ قبضہ کرنے کے کسی پرکار کی اس میں نہیں ہے۔ ہم ویلڈ ہیں، اور ہمارا جو قبرستان ہے وہ برسوں پیڑھیوں پرانا ہے، تو اس میں ہماری ضرور سے ضرور مدد کی جائے۔